ہے نا, MQM کو سپورٹ کیا آپ نے کبھی؟ میرے علم میں نہیں ہے, میں اس پر ابھی کچھ نہیں کہہ سکوں گا. اچھا, یہ معلومات لوں گا تو بتا سکوں گا اپنے دوستوں سے کراچی سے پوچھ کر. اچھا, اور آپ لیکن یہ جو کلنگز ہوئی ہیں کراچی میں, آپ مکمل طور پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ان میں نہیں ہیں؟ میں تو اس کے اوپر میں نے رات فوراً رضا حیدر صاحب کا سانحہ ہوا, میں نے فوراً اس کی مذمت کی ہے. اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا, رات بھی وزیر داخلہ صاحب ہماری جماعت کا نام لے رہے تھے, مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جو واقعہ میں جو بیچارے سانحہ سے متاثرہ ہیں وہ تو کسی اور کا نام لے رہے ہیں, اور وزیر داخلہ اسلام آباد میں بیٹھ کر کے ہمارا نام لے رہے ہیں. مجھے افسوس ہے اس کے اوپر کہ ہر واقعہ کے اندر کیا ایک ہی نام انہیں یاد ہو گیا ہے. اور میرا تو پھر چیلنج ہے, میں کہتا ہوں اگر ہم ہیں تو لائیں پکڑیں, ہمیں پکڑ کر کے لائیں کسی جگہ کے اوپر پیش کریں, لائیں وہ پروف دیں. یہ سپاہی صحابہ, اس سے قطع نظر کہ آپ اس میں ایک فرقہ وارانہ جماعت تو ہے نا سوچ آپ کی, یہ نہیں ہے؟ نہیں, میں تو نہیں اتفاق کرتا. فرقہ واریت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو اس ملک کے اندر عظمت صحابہ کو آئینی طور پر تحفظ دلانا چاہتے ہیں. ملک میں خلافت راستہ کے نظام کے لیے ہماری ایک کوشش ہو رہی ہے. اگر کوئی صحابہ کرام کے اوپر تقریراً کوئی تنقید کرتا ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو براہ راست جنہوں نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے, جنہوں نے دین اسلام براہ راست. کیا آپ انہیں قتل کرنے نکل جاتے ہیں یا صرف تنقید کرتے ہیں زبانی کلامی لکھ کے؟ آپ کے علم میں ہے, حضرت مولانا محمد اعظم طارق نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ و اہل بیت بل پیش کیا تھا. جی, ہم اس راستے سے یہ آئینی تحفظ دلانا چاہتے تھے. اسی انداز میں سابقہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے از خود نوٹس لے کر کے ہماری جماعت کی قیادت کو بلوایا تھا اور دوسری جماعتوں کو بلوایا تھا, ہمارے مخالفین کو بلوایا. میرا سوال صرف اتنا تھا, میں ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں. مولانا صاحب ٹیلی فون پہ رہیے گا کہ کیا آپ قتل کی طرف چلے جاتے ہیں, اپنے مخالفین کو قتل بات کرتے ہیں ان کے؟ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارا یہ کسی جگہ کے اوپر مولانا حق نواز سے لے کر میرے تک ہمارے ذمہ داروں میں سے کسی کی تقریر, کسی کی تحریر یہ مل جائے کہ ہم نے شیعہ کے قتل کو جائز قرار دیا ہو, ہم تب بھی مجرم ہیں. میں ایک وقفہ لیتا ہوں اور وقفے کے بعد خواتین حضرات, یہ تو معاملہ اب وہ اپنے آپ کو بالکل الگ کر رہے ہیں اس پورے سلسلے سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہے ہی نہیں, اور یہ تو رٹی رٹائی بات ہے, نہ ہمارا طالبان سے تعلق نہ ہمارا کسی اور سے تعلق, یہ کراچی کا جھگڑا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے سیاسی رہنماؤں کو سپورٹ کرتے ہیں, اور کاظمی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے الیکشن میں سپورٹ دی جاتی سب کی. ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات, یہ گتھی کچھ مزید پیچیدہ ہو گئی, شاید اس وقفے کے بعد اس کو دوبارہ کچھ سلجھانے کی کوشش کریں گے. خواتین حضرات وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین حضرات. کاظمی صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کلنگ کو, اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ فرقہ واریت کی بنیاد پہ کسی کو مار دیا جائے, اور حکومت نے بات رٹی ہوئی ہے وہ ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں. لشکر جنگوی سے تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں ہیں, لیکن سپاہی صحابہ پہ ڈال دیتے ہیں. دیکھیے گزارش ہے کہ رحمان ملک صاحب نے جو بات کہی ہے ان کے پاس کوئی پروف ہے یا نہیں ہے, ظاہر ہے کہ یہ تو خود بتا سکتے ہیں, میں تو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا. اب لدھیانوی صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور وہ رٹی ہوئی بات کر دیتے ہیں, تو یہ ان کی بات ہے, وہ ان کی بات ہے, ان کے درمیان میں تو کوئی وضاحت پیش نہیں کر سکتا. اتنی بات میں ضرور عرض کروں گا کہ کسی جو آپ بار بار سوال کر رہے تھے کہ جی آپ کسی کو واجب القتل قرار دیتے ہیں یا نہیں دیتے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح بلیک اینڈ وائٹ میں کسی کو واجب القتل قرار دیں. آپ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک مثال دے کے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جی جو سبز کپڑے پہنتا ہے وہ ولی ہوتا ہے, اور پھر دوسرے دن خود سبز کپڑے پہن کے آ جائے, تو اس کہہ دے گا جی میں نے تو نہیں کہا کہ میں ولی ہوں. تو اس صورتحال میں جب ایک سچویشن کریٹ کی جاتی ہے تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں, کیا
جو آپ نے کوئی موومنٹ چلائی ہے، آپ نے جو میسج دیا ہے، وہ اس کو کیلکولیٹ کر کے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ تمام چیزیں اس کو بھی، اس کے نتائج کو بھی ہمیں اون کرنا چاہیے. اس لیے اگر کہیں ہمارے کوئی ایسے نعرے ہیں، ہمارے کوئی ایسے پیغامات ہیں، ہم پبلک کو کچھ اس طرح ایجوکیٹ کرتے ہیں جس کے اس قسم کے نتائج نکل سکتے ہیں، تو ہمیں ان نتائج کو اون کرنا چاہیے، اور پھر ان کو اگر غلط نتائج ہیں تو ان سے بچنے کے لیے آئندہ کے لیے حکمت عملی کو تبدیل کرنا چاہیے. اس کے بغیر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. جی مولانا صاحب سے جاتا ہوں. طاہر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے سیکٹیرینزم کے حوالے سے. سیکٹیرینزم دیکھیے، کراچی کی واپس آ جائے کراچی کے اوپر، تو ایک دو پوائنٹس تو آپ نے ڈسکس کیے کیونکہ گتھی بہت بڑی بنی ہوئی ہے اور یہ سارا انٹر لنکڈ ہے. کراچی کا پرابلم جو ہے، کراچی دیکھیے ایک بنا تھا جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ کوئی 60-70 لاکھ لوگوں کے لیے ہے. 2 کروڑ لوگ اب کراچی میں 2 کروڑ سے زیادہ ادھر بستے ہیں. ہماری فیسلٹیز جو ہیں، ہماری بجلی جو ہے، پانی جو ہے، وہ 60 لاکھ لوگوں کے لیے ہے. ہماری جو نوکریاں ہیں، جو امپلائمنٹ ہے، وہ 67. تو یہ روٹی کا جھگڑا ہے. ایک روٹی پڑی ہوئی ہے، اس لیے کھانے والے آگے ہیں اور اس کو گزارا کرنا روٹی کا ہے، فرقہ واریت کا ہے، لسانیت کا ہے. تو اسی وجہ سے اب آپ دیکھیے نا، اب بیٹھے ہوئے ہیں. اب کراچی میں ہر قوم بستی ہے. کراچی میں ہر قوم آج سے نہیں بس رہی. کون سی مراد؟ یہ جو ہماری نیشنلٹیز ہے، پختون ہیں، بلوچ ہیں، سندھی ہیں. فرقوں میں بھی تو اس کے بعد فرقے ہیں، ہمارے شیعہ ہیں، سنی ہیں، اس کے بعد مذہب ہیں، ہمارے پارسی ہیں، ہمارے کرسچن ہیں. اس کا کراچی میں سب بستے ہیں، سب رہتے ہیں، سب فلورش کرتے ہیں. ان کلنگز میں جب آپ کہتے ہیں کہ اے این پی، تو اے این پی کے اندر طالبان، آپ کہتے ہیں کہ طالبان ان کی صفوں میں. نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم نہیں کہہ رہے. آپ کہہ رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں. تو کیا دیکھیے، کراچی میں اس وقت یہ چیز کی ضرورت نہیں ہے. کراچی میں جیسے کہ الطاف حسن بھائی نے کہا ہے، امن کی ضرورت ہے، پیار محبت کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو جوڈیشل انکوائری کی ضرورت ہے. ایک جوڈیشل انکوائری جس کے لیے این کیو ایم بہت دیر سے مانگ رہا ہے، اس کی ضرورت ہے. کہ جی یہ جب فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پتا تھا، پروونشل گورنمنٹ کو بھی پتا تھا. اور صفائی صحابہ ملوث ہیں. اچھا، اب آپ آ جائیے سیکٹیرینزم پہ. کراچی میں بالکل ہے. نہیں، کل اور کراچی میں آج سے نہیں، آج سے نہیں، ہمیشہ سے وہی ہے جو رحمان ملک صاحب کا، یہ مختلف اسٹاف. نہیں، ہمارا یہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہو، جو بھی کلپریٹ ہو، جو بھی ہو. ثبوت ہے ان کے پاس، ان کے پاس ہوگا. اگر ان کے پاس ہے، اگر ان کے پاس ہے تو وہ ہماری سول ایڈمنسٹریشن جو کہ اس کو دیکھ رہی ہے کمیٹی، اس کو دیں، اس کو پکڑیں. ہمارے کوئی بھی ہو، ہم نہ تو کسی. رحمان ملک صاحب کے نقطۂ نظر سے متفق ہیں. لدھیانوی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نہیں ہیں. نہیں، ہم ان دونوں کے جھگڑوں میں تو آتے ہی نہیں نا. ہمارا تو ایک بہت بڑا کاکل شہید کیا گیا. ہمارا وہ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا کاکل شہید کیا گیا. ہم کہتے ہیں رضوی صاحب سے بات کرتا ہوں. جوڈیشل انکوائری ہو. رضوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ صاحب. عباس رضوی صاحب، یہاں پہ بات چلی، یہاں اے این پی بھی ہے، ایم کیو ایم کے طاہر مشدی صاحب ہیں، احمد مسیح کاظمی صاحب ہیں، اور مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب نے ایک نامعلوم جگہ سے بات کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو رضا حیدر صاحب کی جو ثانیہ تھا اس کی مذمت کی، اور رحمان ملک صاحب الزام ڈالتے تھے ہماری جماعت پہ، یعنی ان کی قلدم جماعتیں جو ہیں، اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کراچی کے واقعات سے. آپ کیا کہیں گے؟ اے این پی ہے، اے این پی نہیں ہے، ان کی صفوں میں اے این پی کی گھس گیا ہے، وہ قلدم تنظیمیں کون ہے؟ کچھ ذرا مختصر طور پہ بتائیے گا. ہمارا اس میں کل موقف یہ ہے کہ کراچی میں بہت مختلف الاقسام لوگ موجود ہیں. کراچی میں بہت ساری مافیاز موجود ہیں. لینڈ مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، اسلحہ مافیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں کلدم تنظیموں کے لوگ بھی موجود ہیں. کراچی میں جہادی تنظیموں کے لوگ بھی موجود ہیں. ٹی ٹی پی اور القاعدہ کنیکٹڈ لوگ بھی موجود ہیں. بدقسمتی کراچی کی یہ ہے کہ یہ تمام لوگ کراچی کے چند مخصوص پاکٹس میں آباد ہیں. اگر آپ ٹی ٹی پی اور القاعدہ ریلیٹڈ یا کلدم تنظیم اور یا پھر دیگر دہشت گردوں کی گرفتاریوں کے ٹرینڈ کو اگر دیکھ لیں تو آپ کو بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تمام لوگ انہی مقامات سے گرفتار ہوئے ہیں جن کو
ہر حرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ANP کے پاکٹس ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایک نیکسس ہے. نہیں یہ نیکسس ہے اپنے کمرشل. اس میں یہ بتائیں نا، ایک تو لسانی بنیادوں پہ وہ بات ہو رہی ہے نا کہ اگر وہاں سے پختون آتے ہیں تو وہ ANP چونکہ زیادہ پختونوں کو ریپرزینٹ کے اس علاقے میں سیٹل ہو جاتے ہیں. یہ جو کلدم تنظیمیں ہیں سپاہ صحابہ وغیرہ یہ تو پنجاب سے ہیں، تو کیا یہ بھی پھر ادھر ہی جاتے ہیں کیا ANP کے علاقوں میں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کے ٹرینڈ انالیسس کر لیں، اور آپ سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کافی باخبر صحافی ہیں، کہ جو لوگ گرفتار ہوئے اور جہاں جہاں سے گرفتار ہوئے اس میں اتحاد ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، سوراب گوٹ اور اسی طریقے سے جو افغان بستی اور دیگر علاقے ہیں، یہاں پر بڑے دہشت گرد گرفتار ہوئے، چاہے ان کا تعلق کلدم تنظیموں سے ہو، چاہے ان کا تعلق دہشت گرد تنظیموں سے ہو، چاہے ان کا تعلق میں واپس آ رہا ہوں سے ہو، چاہے وہ TTP جی شاہ صاحب آپ کے علاقوں سے وہ کہہ رہے ہیں. حیدر عباس رضوی صاحب کا تو میں بہت قدر کرتا ہوں دل سے، لیکن سوات سے اگر طالبان پکڑے جائیں یا ان کے کوئی لیڈر پکڑے جائیں